اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم پنجواں سپارہ سورۃ النساء اس دی آیت نمبر 56 اور 57۔ کل کا درس حسد کے بارے سی کہ حسد نہیں کرنا، جڑے حسد کرتے نہیں جہنم کا پاٹن کرنا۔ اج دی آیت کے اندر جہنم کا ذکر کیتا گیا ہے کہ جہنم کنہ واسطے تیار کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جڑے ساڈیاں آیتاں دے منکر ہو گئے، وہ لوگ جڑے کافر ہو گئے۔ یا اللہ کافر اعلان ہویا کہ ازلی ابدی جہنمی خالدین فیہا، جہنم وچ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کوئی جہنمی چوکڑن والا نہیں ہوئے گا۔ ایمان والا کلمہ گو مسلمان اگر کوئی غلط کام کر لیندے ہیں عذاب والا تے عذاب ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا؟ میرے آقا مدنی لجپال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے چ سر رکھ لیں گے، اعلان خدا بندی ہوئے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عربی اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے، جاؤ جہنم جو جنہ دے دلہ دے اندر ایک رائی دے برابر بھی ایمان ہی انہاں نوں جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ پہنچا دے گا، یعنی انہاں دی سزا پوری ہو چکی ہوئے گی، اور پوری ہون تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوں اذن عام ہوئے گا، بلکہ اذن خاص ہوئے گا کہ جاؤ جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ پہنچا دیو۔ پھر آپ سجدے وچ سر رکھ لیں گے، پھر آڈر ہوئے گا، پھر سجدے وچ سر، پھر آڈر۔ الغرض 17 واری اللہ پاک فرمائے گا ایک رائی دے 17ویں حصے جتنا بھی جس دے دل دے اندر ایمان ہے، کلمہ کو مسلمان سی، لیکن ایمان ایک رائی دے 17ویں حصے دے برابر بھی سی، ادھر سزا پوری کی کلائے گا، ادھر مدنی لجپال انہوں بھی پھاڑ کے جنت وچ پہنچا دے۔ جے توبہ کر لی تا دنیا تی توبہ کر لی تے پھر سزا نہیں ہوگی، پھر جزا ملے گی، جڑا اگلی آیت کے اندر ہے جزا کی ہوئے گی۔ تے کافر واسطے اور انہاں لوگاں واسطے جنہاں نے آیتاں نو بدلیا،
انہاں لوگاں واسطے جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی نعت قرآن شریف جو کڈی تبدیل کی تھی، آپ دا حلیہ مبارک، آپ دی سیرت، آپ دی صورت دی جگہ تے کچھ اور لکھ دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا سوفا نسلیہم نارا، ان قریب اسی انہاں نو آگے چ سکتا گے۔ سوفا ان قریب، نسلی ہم ڈالیں گے، ہم انہاں کافر لوگاں نو جنہاں نے کفر کیتا ہے، جتنے پاوے گا اللہ نار، نار کہندے نے اگ نو، اگ وچ سٹے گا۔ پھر کی ہوئے گا؟ جو کافر لوگ اگ وچ چلے جان گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر کی ہوئے گا؟ کلما نضجت جلودہم، جلود جلد چو، جلد کہتے ہیں چمڑی نو، کھال۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کلما، جب کبھی، نضجت پک جاوے گی، جلودہم انہاں دی جلد، چمڑے پک جاون گے اگ وچ، سڑ سڑ گے، بدلناہم جلودا غیرہا، اسی تبدیل کر دیا گے کسی دوسرے جسم دے وچ، انہاں دوبارہ پھر نواں جسم بنا دیا گے، پھر سڑ جان گے، پھر نواں جسم، پھر سڑ جان گے، پھر نواں جسم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کافر دی جلد ایک دن وچ 70,000 مرتبہ تبدیل کی جائے گی۔ ایک دن وچ یعنی سڑے گا، پھر نوی جلد، نواں جسم، پھر سڑے گا، پھر نواں جسم، پھر سڑے گا، پھر نواں جسم، 70,000 مرتبہ۔ حضرت ربیع فرماتے نے کہ جسم 40 ہاتھ موٹا ہو جائے گا، 40 ہاتھ، اور کافر دے دند جہنم دے اندر 70 ہاتھ جتنے ہوں گے۔ مسلم شریف دی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی، میرے آقا نے فرمایا کہ کافر دے ایک موڈے تو دوسرے موڈے تک، ایک کندھے تو دوسرے کندھے تک 3 دن دی مسافت ہوئے گی۔ اتنا یعنی کہ جسم 3 دن تک تیز رفتار سواری 3 دن تک دوڑائی جائے۔ عربی نسل کا گھوڑا تیز سواری کی جاتی اس دور بھی 3 دن تک گھوڑا دوڑایا جاوے، جتنا سفر کرے گا ایک کافر ایڈا چوڑا ہو جائے گا، ایڈا جسم تے 40 ہاتھ موٹا، 40 ہاتھ تک موٹا، پھر نضجت جلودہم، پھر ایڈی جلد ہور بنا دیتی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے فرمایا کہ پیٹ کافر دا ایڈا ہو جائے گا کہ ایک پہاڑ پورا اس دے پیٹ دے اندر سما جائے گا، اور 3 دن دی مسافت تک اس کی چمڑی موٹی ہو جائے گی۔ اے دوسری حدیث کی بات ہے، 3 دن تک گھوڑا دوڑاؤ تو ایڈا موٹا کافر ہوئے گا، ایک کافر ایڈا ہوئے گا، سارے کافر جدو جہنم میں جانے نے تو جہنم کتنی کو ہوئے گی؟ وہ جہنم
جس نے تو ایک پتھر سنیے نا تھلے تہ تک پہنچ گیا 70,000 سال لگ جاتے ہیں. وہ پتھر تہ پہنچ گیا اتنا ڈونگا جہنم، گہرا جہنم، اور 7 زمینہ تو تھلے اور جنت 7 آسمانہ تو اوپر. ہونے تے آ کے فقہا ایک اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ذات زائد جسم نو عذاب نہیں دے گا. کیوں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک قافلے تو پیچھے رہ گئے. پھر آپ اس قافلے نال ملے تے قافلے والیاں نے وضو فرمایا، پانی تھوڑا سی تے پیراں تے مسح کر لیا بھی کیڑا. جدو پیر سوکے ویکھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ نے 3 باری فرمایا کہ جیڑی وضو دی جگہ خشک ہوئے گی جہنم میں سڑے گی. وضو کر دیا جیڑا حصہ سکا رہ گیا جہنم میں سڑے گا. تیسری باری پھر فرمایا کہ جیڑیاں اڈیاں خشک رہ گئیاں وہ جہنم میں سڑ گیا. اس حدیث تو کہ اڈیاں خشک رہ جا، اڈیاں سڑن گیا جہنم وچ، ساڈا ایک کنسپٹ ہے کہ عذاب روح نو ہونا ہے جسم نو. اے نظریہ ہے نا، وہ عذاب کینوں ہونا ہے؟ یہ ساڈے مشہور کیتا ہوا ہے کہ روح نو عذاب ہونا ہے، جسم نو کیڑا عذاب ہونا ہے؟ او بھائی جان عذاب روح نو بھی ہے، عذاب جسم نو بھی ہے. اگر جسم نو عذاب نہ ہوئے تے کافر دا ایڈا وڈا جسم کیوں بنایا جاوے؟ اگر جسم نو عذاب نہ ہوئے تے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کدی نہ فرما دے کہ جیڑا وضو دا حصہ خشک رہ گیا وہ جہنم میں سڑے گا. جسم نو عذاب ہے تے آپ فرما رہے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ ایمان تازہ کرو، میرے آقا نے فرمایا کہ جیڑا حصہ وضو دے پانی نال دھوپ جاتا ہے یہ جہنم کی اگ تو بچ جائے گا. جسم نو عذاب ہے تو بچے گا نا. چہرہ دھوتا ہے، چہرہ جہنم کی اگ تو بچ گیا. ہاتھ دھوتے نے تے ہاتھ جہنم کی اگ تو بچ گئے. پیر دھوتے نے تے پیر جہنم کی اگ تو بچ گئے. معلوم ہویا کہ عذاب روح نو بھی ہے، عذاب جسم نو بھی ہے. دوویں چیزاں لازم ملزوم نہیں. علماء آلوسی فرماتے نے اے روح تے جسم قیامت والے دن لڑ پین گے، انہاں دا آپس وچ جھگڑا ہو جائے گا. روح آکھے گی جسم نو کہ سارے کالے کرتوت تو کرتا رہے ہیں تے سزا مینوں ہوتی پئی ہے، سزا مینوں ملنی ہے. کرتوت تیرے، زنا کرے تو، شراب پیوے تو، چوری کرے تو، یاری کرے تو، سود خور تو، رشوت، ہر بھڑا کام تیرے وچ تے سزا بھگتن واسطے میں تے ایک ہوا سا، میں امر ربی سا تے تیرے کیتے دی سزا مینوں مل رہی ہے. کیوں؟ جسم جواب دے گا. جسم کیا کہے گا جے تو نہ ہوتی تو میں ایک سکا تنا درخت تنا، میں ہلن جوگا نہیں. جے تو نہ ہوئے میں ٹرن جوگا نہیں. تو ایسے تو مینوں حکم کیتا کہ شراب پی تو میں پیتی، تو ایسے تو میں برائی وال گیا. یہ تو نہ ہوتی تو میں برائی وال تر کے جا سکتا سر.
میں بھڑے کام کر سکتا سا، لہذا یہ سزا تینوں ہی ملنی چاہیے۔ یہ ایک مثال انہوں نے دیتی کہ ایک لنگڑا ایک اندھا دونوں باغ چلے گئے، باغ پھل بڑا سونا لگے ہوا سی، درختوں نال فروٹ لگے ہوئے نے، انے نو دسدا کوئی نہیں پھل کتنے کتنے لگے ہوئے ہیں۔ لنگڑا اکھاں لائے، اوندا ہاتھ نہیں اپڑدا، لنگڑے دا ہاتھ نہیں اپڑدا، انے نو دسدا کوئی نہیں۔ لنگڑا کہتا بھی میں ویکھنا وا تے تو انج کر میری کنڈ تے چڑھ، میرے موڈیاں تے سوار ہو، دسنا تینوں میں اب ایتھے پا لئی تے توڑنا تو ہے۔ ہن گناہگار ایک ہویا کہ دو گناہگار دوویں ہوئے۔ مثال لنگڑا روح، انا جسم، انا جسم تے روح نے آکھنا ہے آگ کار اب پھل توڑ لے، جسم دے انا ہے، انہیں آنا ٹھیک ہے روح ہے تو کہتی پئی ہے تو میں توڑ لے۔ کتھوں با یزید مستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورگے ہو، بڑی پیاس لگی، شدت دی پیاس، انتہا ہوگی پیاس دی جنگلہ دے اندر، پہاڑی تے چڑھ کے ویکھیا ایک مائی دی جھونپڑی نظر آئی دور کی دے، جدو ٹرتے ٹرتے ریت پہاڑ پتہ نہیں کی دشواریاں، مائی دی جھونپڑی تک پہنچے، پانی طلب کیتا، مائی نے پہچان لیا کہ با یزید آ گیا، وہ اندر گئی تے جا کے گوڑ شکر لے کے، وہ شکر دے پانی بڑے ستو والا پانی بڑا مشہور، بڑا سونا پانی بنا کے تے لیا کے با یزید نو مٹی دے پیالے چ پیش کیتا۔ جدو پیش کیتا ہے آپ نے انج ویکھیا نفس امارہ ول، نفس با یزید دا نفس اج تے پانی منگیا ہی تے تینوں میٹھا لب گیا، تے جے کل تینوں لوڑ پے گی پانی دی تے پھر میٹھا کتھوں لبے گا؟ جا آئندہ واسطے تیرے واسطے میٹھا پانی حرام ہے، وہی لے جا پانی، ساری زندگی میٹھا پانی نہیں پیتا، ساری زندگی میں نفس نو پالنا یہ دکھائش کرے گا کہ ہن تو سندل دا لیا، ہن جامع سیری لیا، ہن روح افزا دا پانی لیا، ہن شکنجی لیا، تے تو اینو نیتی رکھے گا؟ یا تیرے تے بین ہو گیا ٹھنڈا پانی تے میٹھا پانی، اے تقوی ہے، اے پرہیزگاری ہے، رکاوٹ نہیں، اللہ دی نعمتاں نے، پانی اللہ دی نعمت ہے، شربت اللہ دی نعمت نے، رکاوٹ نہیں، لیکن تقوی یہ سی کہ میں نفس نو پالنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگے اللہ تعالیٰ کی صاحب نے فرمایا کہ جلد نو دوسری جلد تبدیل کر دیتا جائے گا۔ ایتھے اعتراض ہوتا ہے، فقہا مفسرین اعتراض کرتے ہیں، ایک جلد نے تے گناہ کیتا ہے تے وہ سڑ گئی، جیڑی اللہ نے نویں جلد لاونی ہے، نویں چمڑی لاونی ہے بندے نو، کافر نو، اس نویں چمڑی تے گناہ نہیں کیتے تے انہوں سزا کا دی ملنی ہے؟ اے سوال کیتا گیا۔ انسان کا جسم 1 انچ ہوئے گا، 2 انچ ہوئے گا، جتنا بھی ہے، تے 40 ہاتھ جیڑا وادو جسم نال لا دیتا ہے انہیں تے گناہ نہیں نہ کیتے تے سزا انہوں جہنم وچ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے تے سزا انہوں دینی ہے جنہیں گناہ کیتا ہے، جیڑا وادو جسم بنا دیتا ہے انہیں گناہ کیتے نا۔ جیڑی چمڑی نویں بات بدل گئی، 70,000 چمڑی ایک دیہڑی بدلے تے گناہ تے ایک چمڑی نے کیتا سی تے باقی 70,000 چڑیاں چمڑیاں بدل دیا پئیاں نے۔
انہوں نے ویلی سزا ایویں سزا ملے گی. ان دی مثال دو قسم دی دیتی مفسرہ نے. اللہ اکبر. پہلی مثال یہ دیتی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات اسے جسم کو اتنا کو بھلاوٹ دے دے گا کہ وہ جسم اسے دا ہی رہے گا, نوی شے کچھ داخل نہیں ہوئے گی. ایک دوسری مثال دیتے ہیں سنارے دی. سنارے کو سونا ہوتا ہے, وہ والیاں زیور نو توڑ دے پھر وہ ساڑ دے تے اسے میٹیریل دا دوبارہ زیور بنا دیتا ہے. اسے مادے دا دوبارہ زیور بن جاتا ہے, پھر وہ توڑ دیتا ہے, پھر اسے میٹیریل دا دوبارہ زیور بنا دیتا ہے. بہن ہی اللہ تعالیٰ دی ذات کوئی نوا جسم نہیں دے گا. اوہ جسم جنہیں گناہ کیتے نہیں انہوں ہی دوبارہ ڈھال کے تے نوا بنا دیتا جائے گا. جس طرح بندے نو بخار ہو جاوے تے جسم دا رنگ اور ہو جاتا ہے, تے جدو تندرست ہوئے تا جسم کوئی ہی ہوتا ہے تے رنگ نکھر جاتا ہے, بندہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے. بہن ہی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایویں کرے گا. جسم اس کافر دا ہی ہوئے گا, جسم کافر دا ہی ہوئے گا, لیکن وہ دی بھلاوٹ اتنی آ جائے گی کہ جسم دے ذریعے روح تک عذاب پہنچے. تو عذاب اکلی روح نو ہی نہیں ہونا بلکہ عذاب جسم نو بھی ہوئے گا, عذاب روح نو بھی ہوئے گا. جسم ہوئے گا تو روح محسوس کرے گی, جسم ہے ہی نہیں تھا, پھر روح نے محسوس کی تو کرنا عذاب کہ میں ہونا عذاب جلدی پہ ہوں, اور روح نہیں تے کنڈا وجہ محسوس ہوئے گا. تے جی روح ہوئی تے کنڈا وجہ تو فوراً دماغ تک اثر جائے گا کہ کنڈا وج گیا, ہائے اللہ ایک ہی بن گیا. تکلیف تے تا ہی ہونی جی روح ہوئے. اور جی انسان کے اندر مادہ حیات ہوئے گا تے تکلیف ہوئے گی. جی انسان کا پروٹوپلازم خشک ہو گیا تے پھر تکلیف کا دی. اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا لے یذوقوا العذاب. انہاں کافروں کو کہا جائے گا ہون مزے چکھو عذاب دی. ان اللہ کانا, بے شک اللہ تعالی عزیزا حکیما, غالب حکمتاں والا ہے. آیت نمبر 56 آیت نمبر 57 انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تھے کل. اللہ پاک سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب ترضى له. یا رب کریم رحمت فرما, کرم فرما, بخشش فرما, درس قرآن قبول و منظور فرما, غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ.